بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ ہے. 17 رمضان امت مسلمہ کے لیے ایک بہت یادگار دن ہے. ویسے رمضان مکمل مہینہ ایک یادگار مہینہ ہے، لیکن رمضان کی 17ویں تاریخ ایک بہت بڑی یادگار رکھتی ہے اور بہت بڑے واقعے کو یاد دلاتی ہے. آج کی تاریخ میں اللہ رب العزت کے فیصلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کا باہمی مقابلہ ہوا تھا. ایک طرف اللہ پہ ایمان لانے والے اور دوسری طرف بتوں کی پوجا کرنے والے. ایک طرف ساز و سامان سے لیس اور ہتھیار وغیرہ رکھنے والے، اور ایک طرف بے سر و سامانی کے ساتھ میدان میں کودنے والے، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، جن کے پاس بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں تھی، جن کے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے، اور جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے. اور دوسری طرف ایک ایسا لشکر تھا جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے، جن کے پاس زرہ اور ان کی مخصوص جنگی لباس بھی ان کے پاس تھا، اور ہمت دلانے والی عورتیں بھی ان کے پاس تھیں، اشعار پڑھنے والی عورتیں بھی ان کے پاس تھیں. سب ساز و سامان ان کے پاس تھا، اور ایک طرف کچھ نہیں تھا. اگر کوئی چیز تھی تو وہ صرف ایمان، وہ صرف اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور ہمت، بس یہی ایک چیز تھی جو مسلمانوں کے پاس تھی. میدان بدر میں
دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف 313 صحابہ اکرام اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ کے لوگ، جوان اور طاقتور سب تھے۔ ہمارے بہت سے مسلمان اور پڑھے لکھے مسلمان جو آج مادی طاقتوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، دنیاوی طاقتوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے اور یہ واقعہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ مادی طاقتیں یعنی دنیاوی چیزیں، تلوار ہے، گھوڑے ہے، اسلحہ ہے، اور دوسری طاقتور ہونا، جنگ کے جو طریقے ہیں، لڑنے کے جو طریقے ہیں وہ سیکھے ہوئے ہونا، یہ سب اسباب ہیں، یہ سب ذرائع ہیں۔ یہ ان چیزوں کی جنگ میں ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مضبوط کرنے اور ان چیزوں کی تیاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑ سواری سیکھو، تلوار چلانا سیکھو، جنگ کرنا سیکھو، لڑنا سیکھو۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اس کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ہے ایمان، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تمہارے پاس ساز و سامان سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے تو پھر تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے بس میں جتنا تھا تم نے محنت کی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پہ کامل اعتماد ہے تو پھر تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، اگر تم سچے مومن، اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں سر بلند رکھے گا، وہ تمہیں ہمیشہ آگے رکھے گا۔ لیکن شرط ساز و سامان پہ نہیں ہے، شرط ایمان پہ ہے۔ ان کنتم مؤمنین پہ شرط لگائی گئی ہے، اگر ایمان ہے تو پھر تو سر بلندی ہے، فتح ہے، نصرت ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے پاس ہے تو پھر بظاہر ہو سکتا ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ، لیکن کامیابی نہیں مل سکتی۔ صرف بدر کی لڑائی نہیں، بدر کی لڑائی کے علاوہ اسلامی تاریخ کی تمام لڑائیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ ہر لڑائی کے اندر یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ رہی، لیکن اللہ رب العزت نے کم تعداد والوں کو فتح دی، کامیابی دی، اور زیادہ تعداد والوں کو ناکامی دی۔ ان کے حق میں اور ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شکست رکھی۔ تو ہمارا سب سے پہلا اصول اور اس جنگ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ تمہارے ایمان پہ تمہاری کامیابی منحصر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اللہ رب العزت کامیابی دلائیں گے، بھلے تمہیں وقت لگ سکتا ہے، تمہیں تاخیر ہو سکتی ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن ایمان تمہارا جانچا جائے گا، ایمان تمہارا تولا جائے گا، ایمان تمہارا پرکھا جائے گا۔ تمہیں پرکھا جائے گا بھوک دے کر، تمہیں پرکھا جائے گا، یہ تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے بچوں کو مار کے، تمہیں قتل کر کے، تمہارے اوپر مصائب اور آزمائشیں ڈال کر تمہیں پرکھا جائے گا۔ کبھی حالت ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اور کبھی حالت ایسی ہو جائے گی کہ تمہارے اپنے چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور کسی کی جان چلی جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر خوف طاری کر دیا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارا دشمن بڑا ہوگا، ہتھیار سے لیس ہوگا، اس کے پاس خوب
تمہیں پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ جب تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اور اللہ کی نصرت آئے گی۔ وقت لگ سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے سر و سامانی کے عالم میں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا ہے، تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر ہے، برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مومنین پہ، اللہ تعالیٰ جب کافروں پہ نظر رکھتے ہیں اور کافروں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں تو کیا اپنوں کو نہیں کھلائیں گے؟ کیا دوستوں پہ وہ نظر نہیں رکھیں گے؟ ضرور نظر رکھیں گے، لیکن شرط ہے اللہ کے امتحان میں کامیاب ہونا۔ اللہ کے امتحان میں تم کامیاب ہوگے تو پھر تمہیں ہر طریقے سے کامیابی ملے گی۔ میدان بدر میں یہ معرکہ ہونے سے پہلے، یہ جنگ ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا کس طریقے سے امتحان لیا گیا؟ کیا آپ غور کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اگر غور کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو مکے کی ساری زندگی پڑھیے۔ مکے کے 13 سال صحابہ سے امتحان لیا گیا، کبھی ان کا مال چھین لیا گیا، کبھی ان پہ کیچڑ اچھالا گیا، کبھی ان پہ تلوار اٹھائی گئی، کبھی غلاموں کو ہاتھوں میں پیروں میں رسیاں باندھ کے گرم ریت پہ انہیں کھینچا گیا، انہیں لٹایا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پہ لٹا کے ان پہ چٹانیں رکھ دی گئی۔ حضرت سمیہ کے شرمگاہ کے اندر برچھی مار دی گئی، نیزہ مار دیا گیا۔ کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا، کسی کو لہو لہان کر دیا گیا، جانور لوٹ لیے گئے، مال و دولت لوٹ لیے گئے۔ کیا کیا نہیں ہوا صحابہ اکرام سے، کیا کیا پیش نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر کو مکے مارے گئے، حضرت ابو بکر کو بالکل ادمرا کر دیا گیا، اتنا مارا گیا کہ پتہ نہیں اب ہیں یا زندہ یا چلے جائیں گے، اتنا حضرت ابو بکر کو پیٹا گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اوجھڑی ڈال کر، کبھی تھیلا ڈال کر، کبھی کوئی چیز ڈال کے مکے کے حرم کے طواف کے میدان میں طواف کرنے کی جگہ پہ ایسے ڈال کے کھینچا جاتا تھا۔ یہ تکلیفیں صحابہ کرام کو ایک بار نہیں، 13 سال صحابہ کو یہ تکلیفیں دی گئی۔ 13 سال کھانا بند کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی ان سے تجارت نہیں کر سکتا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھ سکتا، دوستی نہیں کر سکتا، کھانا پینا ان کے ساتھ بند، سب کچھ اتنا تڑپایا گیا کہ انہیں چمڑے چبانے پڑے، پتے چبانے پڑے۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں ایک امید اور آرزو لے کر کہ شاید مکے والے نہ سنیں تو نہ سنیں، طائف والے تو سن لیں گے، لیکن طائف میں الٹا اثر ہو گیا۔ طائف کے اندر اور برا سلوک کیا گیا، بچے چھوڑ دیے گئے، نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینک رہے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، بے ہوش ہو کے آپ گر گئے۔ کیا واقعات، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی۔ 13 سال مکے کے اندر صحابہ کو تڑپایا گیا۔ مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد مدینے کے حالات بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں، فاقے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کبھی قحط سالی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے دشمن ہیں، دشمن بھی حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، یہودی بھی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، عیسائی بھی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، مدینے میں بھی سکون نہیں، اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی سکون نہیں، کچھ نہیں۔ بالآخر اتنے سارے امتحانات کے بعد اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو 1000 لشکر جرار پر اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ یہ کامیابی ایسے ہی نہیں ملی، بیٹھے بٹھائے
بڑی آسانی سے آسمان سے فرشتے آ گئے ہوں، فلاں آ گئے ہوں، نبی نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ بے شک اللہ کے نبی نے دعا کی، بے شک کی، رو رو کر کی، رو رو کر اللہ کے نبی نے مانگا، صحابہ اکرام نے رو رو کر مانگا، لیکن یہ دعائیں اتنی آسانی سے قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں 13 سال کی محنت کے بعد قبول ہوئی، 13 سال کی محنت کے بعد، 13 سال کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد۔ اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان جب اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان والے کے جد و جہد کی، اس کے اسٹرگل کی، اس کی محنت کی قدر ہوتی۔ وہ اگر تھوڑی بھی محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے ایمان والے کی۔ صحابہ اکرام اپنے پیروں پر کپڑا باندھ کے میدان میں کود رہے ہیں، ان کے پاس جوتے نہیں ہیں پہننے کے لیے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے چلانے کے لیے، لیکن ایک ایمان دل میں تھا اور اللہ رب العزت کا نعرہ لگا کر وہ میدان میں کود پڑے، اور چھوٹے بچوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ چھوٹے بچوں نے مل کر، جن کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 10-12 سال کے رہے ہوں گے، اور گئے میدان میں کود پڑے اور تلوار اٹھائی اور ابو جہل کے پیچھے پڑ گئے، اور جہاں موقع ملا ابو جہل پہ وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ 13 سال کی محنتوں کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کے بعد اور بے پناہ محنتوں کے بعد یہ جذبہ آیا اور اللہ پہ ایمان بنا، اور جب ایمان بنا تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے میدان بدر کے اندر، فرشتے اتار دیے میدان بدر کے اندر۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میدان بدر آج بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں وہ لڑائی ہوئی تھی۔ ایک یادگار لڑائی تھی، کفر اور باطل کا معرکہ تھا، حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اللہ رب العزت نے حق کو فتح دی اور باطل کو شکست دی۔ میرے دوستو، یہ چیز ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے، یہ واقعہ ہمیں اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کی جان صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے، آج سے نہیں، برسوں ہو گئے ہم نے یہ سبق بھلا دیا۔ ہماری جان صرف اللہ کے لیے۔ اگر ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ جان ہے۔ پیسہ تو آج ہے، کل جائے گا، پھر آئے گا، پھر ختم ہو جائے گا، لیکن جان چلی جائے پھر آ نہیں سکتی دوبارہ۔ تو سب سے قیمتی چیز ہماری پاس جان ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم قرضدار ہیں، اللہ رب العزت کے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہمیں زندگی ملی وہ ہمیں دنیا میں جینے کے ملی ہے۔ نہیں، دنیا میں جینے کے لیے نہیں ملی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ملی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اگر ہمیں جان دے کے راضی کرنا ہے تو جان دے کے راضی کریں گے، اور اگر ہمیں مال دے کے راضی کرنا ہے تو مال دے کے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پر مصیبتیں۔ جب تک مسلمانوں کو یہ سبق یاد تھا تو مسلمانوں سے دنیا ڈرتی تھی، بڑے بڑے طاقتور ڈرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے پوری دنیا لرزتی تھی، پوری دنیا کانپتی تھی۔ کیا تھا حضرت عمر فاروق کے پاس؟ کیا حضرت عمر فاروق جب جاتے تھے کیا ان کے پاس کوئی Z+ سیکورٹی تھی؟ کوئی سیکورٹی نہیں۔ ہاں، اللہ کی سیکورٹی ان کے پاس تھی، اللہ کا ایمان ان کے دل میں موجود تھا۔ ان کی آواز نکل جائے، اگر وہ کسی کو گھور کے دیکھ لے تو اس کا پیشاب نکل جاتا تھا، شیطان بھی اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزر جائے۔ یہ کہاں سے آئی یہ چیز؟ کیا ایٹم بم بنانے سے یہ طاقت آئی؟ کیا آسمان پہ سفر کرنے سے یا چاند کا سفر کرنے سے یہ طاقت آئی مسلمانوں کے پاس؟ کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ طاقت آئی؟ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی ٹیکنالوجی غیروں کے پاس تھی۔
ایران کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس فوج زیادہ تھی، روم کے پاس فوج زیادہ تھی اور طاقتور فوج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کا ڈنکا بجتا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق کا بجتا تھا، مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ دنیاوی چیزوں سے یہ ڈنکا نہیں بچا، دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر ایمان کی دولت نے، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا میں فتح اور کامیابی دلائی۔ ان کا ڈنکا بجا پوری دنیا کے اندر، ان کے نام سے کانپتے تھے۔ اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ شرم آتی ہے بولتے ہوئے بھی کہ آج ہم اللہ کے لیے مرنے کو تیار نہیں۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اس بات کے لیے ہم تیار رہے کہ اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو ہم جانے کے لیے تیار۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحے کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز چلا جائے دنیا سے تو پھر ہمیں تیار رہنا پڑے گا اس بات پہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ راضی، اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی۔ آج مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آج ہمارے عزیز و اقارب جا رہے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی کے مرنے کی اطلاع آ رہی ہے، کوئی جا رہا ہے، لیکن کیا اس کے جاتے ہوئے ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہمارے ایمان میں اضافہ، بلکہ اور ڈر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ڈر رہے ہیں، ہم اندر ڈر ہمیں کھا رہا ہے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے نیند نہیں آتی، اگر ذرا ذہن میں، ذرا ہمارے تصور میں یہ خیال آ جائے کہ حلق میں کچھ پھنس رہا ہے، 2 گھنٹے تک آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کبھی کھنکار رہا ہے، کبھی کلی کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی اسٹیم لے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ اتنا خوف، میرے دوستو، یہی خوف ہے جو ہمیں مارتا ہے۔ اور اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر ہماری زندگی ہی، بلکہ ہماری موت ہی ہمیں موت سے بچاتی۔ اگر مرنے کے لیے اگر کوئی میدان میں جائے، جب تک اس کا مقدر نہ ہو اسے حیات ملتی ہی رہے گی، وہ جیتا ہی رہے گا۔ میرے دوستو، یہ یقین ہمارا ختم ہو گیا، اس یقین کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیر بھی ہوگا اللہ کی طرف سے، شر بھی ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو میدان بدر میں فرشتے ہمارے لیے بھیج سکتا ہے، کیا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کیا اللہ رب العزت عذاب کے فرشتے نہیں بھیج سکتے؟ کیا اللہ کو اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جہاں آسمانوں سے بارش نازل کر رہے ہیں انہی آسمانوں سے پتھر برسائیں؟ اللہ کے پاس اس کی بھی قدرت ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ جب وہ رحمت بھی بھیجتا ہے تو وہ عذاب بھی بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، وہ تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ ایسی قدرتوں کا مالک اللہ ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج یہ حالات 2 وجہوں سے آتے ہیں، یا تو آزمائش اور امتحان ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی، دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا تو امتحان ہوگا یا پھر اللہ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر پکڑ ہوگی تو اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا۔ آج میرے دوستو ایمان کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے لشکروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اسباب ہیں، اس کو ہم ضرور اختیار کریں گے، لیکن بھروسہ کبھی بھی ان چیزوں پہ نہیں کریں گے۔ بھروسہ ہمارا صرف اللہ پہ ہوگا، صرف اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ یہ ہمیں بدر کے واقعے سے سبق ملتا ہے، سب سے بڑا سبق۔ اور میرے دوستو، دوسری چیز
اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے تو پھر میرے دوستو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ آج جو چیز، جو عبادت کی کمی اور کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے وہ دعا کی عبادت کی کمی، دعا کی کمی ہے۔ آج مسلمان دعائیں مانگنا بھول گیا، دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں شرم آنے لگی، دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں سستی ہونے لگتی ہے، دعا مانگتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ ایک اور حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جس طریقے سے بندہ عبادت کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، ایسے ہی بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ کسی سے مانگنا ہو، کسی سے ملاقات کرنا ہو تو ایک شکل تو یہ ہے کہ بھئی آج موبائل پہ ملاقات کر لو، موبائل پہ بات چیت کر لو۔ ویڈیو کالنگ بھی آج کل ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کالنگ کرتے ہیں۔ ملاقات کی ایک شکل یہ ہے، ایک ملاقات کی شکل یہ ہے کہ آمنے سامنے چلے جائیں، جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائیں اور پہنچ کر سامنے بیٹھ کے اس سے ملاقات کریں، اس سے معانقہ کریں، اس سے گلے ملیں۔ یہ ایک شکل ملاقات کی۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کی ایک شکل عبادت کی ہے، جیسے بندہ نماز کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اور ایک شکل بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے مانگتا ہے، اللہ کے سے دعا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ سے ملاقات کی ایک شکل ہے۔ جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یہ بھی ملاقات کی، اور یہ سب سے زیادہ بہترین شکل اور سب سے بڑی عبادت ہے جو بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ میرے دوستو، دعا کی عبادت کو ہم نے بھلا دیا۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ دعائیں کرنے سے شرماتا ہے یا پھر دعائیں کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، سستی اور لاپرواہی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے سے اور مانگنے سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں بے نیازی برتتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں بے نیازی برتتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ کیوں اللہ سے ہم نہیں مانگتے؟ کیوں ہم نہیں روتے اللہ کے سامنے؟ کیوں ہم نہیں گڑ گڑاتے؟ ایک دنیا کا سب سے بڑا انسان، سب سے بڑا بے نیک بندہ، اور اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے، اور سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے رسول، پوری انسانیت کے سردار، پوری دنیا کے سردار جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی شان رکھنے کے باوجود بھی وہ ہر لمحہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ ہمارا کیا شمار ہے اللہ کے پاس؟ اتنے بڑے نبی ہو کے رویا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ سے، گڑ گڑاتے تھے، لیکن آج ہمیں روتے ہوئے شرم آتی، آج ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی۔ میرے دوستو، معاف کیجئے، معاف کیجئے، اتنے لوگ ہیں آج دعا کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے زبردستی مانگ رہے ہیں، ایسے بس ہاتھ اٹھائے یوں دعا ہے۔ یہ طریقہ ہے مانگنے کا اللہ سے، ایسی لاپرواہی سے؟ میرے دوستو، ڈریے اللہ رب العزت کی پکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں دنیا کے اندر عطا کیا ہے، کتنا عطا کیا ہے۔ میرے دوستو، ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک سانس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج
آج آکسیجن کی ٹاپک چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، پورے انڈیا کے اندر چل رہی ہے۔ کون ہے ہمیں آکسیجن دینے والا؟ ایک سانس جو اندر جاتی ہے، ایک سانس جو باہر آتی ہے، میرے دوستو ہر سانس پہ الحمدللہ کہنا فرض ہے، مستحب نفل سنت نہیں، ہر سانس پہ الحمدللہ کہنا فرض عین ہے، اللہ کا شکر بجا لانا فرض ہے۔ لیکن سوچئے ہم الحمدللہ کہنے تک کتنی سانسیں ہماری ہو جاتی ہیں؟ یہ تو صرف سانس ہے، اس کے علاوہ دوسری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ صحیح سالم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، دانت دیے ہیں، کیا کیا نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم صرف سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کا کہاں سے شکر ادا کر سکیں؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت شکر ادا کرنے کی؟ جب ہے نہیں طاقت تو کیا کرنا چاہیے؟ بس دو زانوں اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، گھٹنے ٹیک لو اور مانگو اللہ سے کہ اللہ آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں، ہمارا وجود کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم نسیم منسیہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے، آپ کی۔ یہ مانگو اور اس توجہ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، ایسے مانگو جیسا بچہ اپنے ماں سے مانگتا ہے۔ بچے کو جب تکلیف ہو جائے، دودھ پینے والا بچہ اگر اس پہ گرم پانی گر جائے کتنا تڑپ کے روتا ہے۔ کیا کبھی ہم دعاؤں میں تڑپتے ہیں ایسے؟ کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ اخلاص کی مثال، اخلاص کی مثال بزرگان دین نے یہ دی ہے کہ اگر تمہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، تمہیں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، تو جب کنویں میں تم پھینک دیے گئے اور تمہیں تیرنا نہیں آتا، ہچکولے لگ رہے ہیں، ڈبکیاں لگ رہی ہیں، ادھر پیر مارتے ہیں ادھر ہاتھ مارتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب جان نکل جائے، ایسے موقع پہ بندہ کس کو پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے ایسے موقع پہ؟ پکارتا ہے اللہ کو۔ اور کس انداز سے پکارتا ہے؟ کس درد سے اور کس کرب سے پکارتا ہے؟ اس درد اور اس کرب سے اور اس کیفیت سے جو پکارتا ہے ڈوبنے والا شخص، اس کیفیت کا نام ہے اخلاص، اس کیفیت کا نام ہے خالص اللہ کو پکارنا، سچا ہو کے پکارنا۔ وہاں کون یاد آتا ہے؟ کوئی باپ یاد آتا ہے؟ ہماری ماں یاد آتی ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ کوئی یاد نہیں آتا، صرف اللہ یاد آتا ہے، صرف اللہ یاد آتا ہے۔ میرے دوستو کیا کبھی ہم اپنی زندگی میں مانگتے ہیں ایسا؟ اور وہ اللہ جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اس کو عطا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اور ہمیشہ ہے۔ میرے دوستو ہماری دعائیں کم ہو گئی، ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو غفلت سے دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے، غفلت سے کبھی نہیں۔ اگر دعا لمبی کرنا نہیں آتا 2 منٹ مانگیے، لیکن توجہ سے مانگیے، پورے اخلاص کے ساتھ مانگیے، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہماری توجہ ادھر ادھر بٹی ہوئی نہیں رہنی چاہیے، زبردستی کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، زبردستی کے۔ میرے دوستو اس سے غصہ آتا ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر سے ملنے جائیں، کسی منسٹر سے ملنے جائیں اور اس کے سامنے کوئی مدعا رکھنا ہے، کوئی ضرورت رکھنی ہے اس کے سامنے، اور جا کے ٹیبل پہ اس کا پیپر ویٹ لے کے کھیل رہے ہیں، کیلنڈر سے کھیل رہے ہیں، پین سے کھیل رہے ہیں، فلاں سے کھیل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ دھکے مار کے اپنی آفس سے نکال دے گا کہ تم اپنی ضرورت کے لیے آئے ہو اور یہاں ایسی بے توجہی۔ میرے دوستو جو دعا مانگی جاتی ہے غافل ہو کر، اللہ رب العزت کو اس دعا سے غصہ آتا ہے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میرے دوستو مانگو 2 منٹ صحیح لیکن پوری توجہ کے ساتھ۔ اس دعا کے ذریعے مسلمانوں نے بڑے بڑے فتوحات حاصل کی، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 آنسو کے قطرے، ایک آنسو کا قطرہ، بلکہ وہ قطرہ جو ابھی آنکھوں میں ہی پھر رہا ہے، باہر نہیں ٹپکا، لیکن اخلاص کے ساتھ نکلا، اس آنسو کی اللہ کے نزدیک قدر ہے۔ اللہ رب العزت اس آنسو کو سن لیتے ہیں اور اس آنسو کو قبول کر لیتے ہیں۔
میرے دوستو ہم نے دعا کو چھوڑ دیا، ہمارے مائیں بھی چھوڑ چکی ہے، ہمارے بڑے بھی چھوڑ چکے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، نہ بڑوں کے لیے مانگتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کے لیے مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے سب پاس پھرتے ہیں، دوسروں کے پاس بھائی ذرا دعا کر دیجئے، میں پریشان ہوں، دعا کر دیجئے، میں فلاں ہوں۔ ٹھیک ہے، دعائیں کرائیے نیک لوگوں سے، لیکن خود بھی تو مانگیے، خود بھی تو مانگیے۔ میں بھوکا ہوں کھلا دیجئے، میں بھوکا ہوں کھلا دیجئے، بھئی سامنے والا کب تک کھلائے گا؟ خود بھی تو کھانے کی فکر کیجئے۔ ایک بار کھلائے گا، 2 بار کھلائے گا، 10 بار کھلائے گا، اس کے بعد آدمی دیکھے گا بھائی عجیب آدمی ہے، ہمیشہ مانگتے رہتا ہے، خود فکر نہیں کرتا، اس طریقے کی بات آئے گی۔ لیکن جب خود فکر کرے گا تو پھر میرے دوستو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو عزت ملے گی۔ وہاں ذلت نہیں ملے گی، وہاں رسوائی نہیں ملے گی، وہاں صرف عزت ہی عزت ہے جو اللہ کو مانگتا ہے۔ اور ایک بات، جو جتنا مصیبتوں میں ہے، جو جتنا ٹوٹا ہوا ہے، جو جتنا پریشان ہے، سمجھو اللہ کے وہ اتنا قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے اللہ رب العزت کے۔ آج بہت سے لوگ اپنا دکھڑا سناتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہیں برسوں سے، 10 سال سے پریشان ہیں، 5 سال سے پریشان ہیں، کوئی بیوی پریشان ہے، کوئی شوہر پریشان ہے، کوئی کچھ پریشان ہے، کبھی ایک بچہ بیمار نہیں ہو اچھا ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ بیمار، پیسے خرچ ہو گئے دواخانوں میں، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ پریشان۔ لیکن یاد رکھیے اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اگر ہماری زبان سے ایک حرف شکایت بھی نہیں نکلتا تو میرے دوستو یاد رکھیے اللہ اسے آزما رہے ہیں، اللہ کے وہ امتحان میں ہیں۔ اور کوئی رات ایسی نہیں بنی جس کے بعد سورج نہ نکلا، کوئی اندھیرا ایسا نہیں ہے جس کے بعد اجالا نہ ہوا ہو۔ میرے دوستو یہ پریشانیاں آج ہیں، کل نہیں رہیں گی، آئے گی اجالا، ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا۔ جتنی رات اندھیری ہوگی صبح روشن اتنی قریب ہوگی، اتنی قریب ہوگی، جتنی رات اندھیری ہوگی صبح اتنی قریب ہوتی جائے گی۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اس لیے مانگتے رہنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ روزے دار کی 24 گھنٹے میں ایک دعا کسی ضرور قبول ہوتی، اور افطار کے وقت میں ایک دعا کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے روزے دار کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ہم کتنا مانگتے ہیں، آج مانگیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ آج ہم نہیں رو رہے ہیں، ہم نہیں مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو مانگیے، خوب مانگیے، تہجد میں مانگیے۔ تہجد ایک بہت بہترین عبادت ہے، تہجد عاشقوں کی عبادت ہے۔ 2 عاشق اکیلے میں ملنا پسند کرتے ہیں، 2 عاشق تنہائی میں ملنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے عاشقوں کے لیے جو وقت رکھا ہے وہ تہجد کا رکھا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو، میرا عاشق میرے سامنے آئے اور سجدہ کرے اور مجھ سے مانگے، اللہ سے مانگے، دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کرنے والوں کے لیے تہجد کا وقت رکھا ہے۔ تہجد کے وقت میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگے، خوب مانگ۔ اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بتائیے، انہیں سنائیے کہ بہن کی دعا، عورتوں کی دعا کتنی تاثیر رکھتی، کتنا اثر رکھتی ہے۔ مانگیے اللہ سے، اگر ہم گڑ گڑا کے مانگیں گے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ایک اشارہ کر دیں، یہ بلائیں ختم ہو جائیں گی، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو یقین صحابہ میں میدان بدر کے شریک مسلمانوں میں تھا وہ یقین ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہماری ضرورتیں اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔